تو کیا چیز فریڈم دے گی تم کو؟ Nobody is ever sorted, nobody is ever prepared, nobody is ever ready. چیزیں بہت حد تک سارٹیڈ ہیں. ابو جو ہیں وہ اب واپس آ گئے کیونکہ وہ بچپن میں کہیں جب ہم چھوٹے تھے، میں اور میری بہن 7-8 سال کے تھے، وہ چلے گئے تھے کافی عرصے کے لیے. پہلے کیونکہ میں سب سے پہلی بیٹی تھی تو یہ بات ہوتی تھی کہ او بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بیٹی اچھا چلو صحیح ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ میری جو دوسری بہن ہے وہ پیدا ہوئی تو پھر اس کے بعد یہ دوبارہ ہوا کہ اچھا پھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں فیملی میں، اور یہ رشتہ دار ہی کرتے ہیں آپ کے گھر میں یہ ساری چیزیں. پھر ایونچولی کوئی اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہے ہماری امی کی زندگی میں، تو شاید وہ ساری باتیں جو گھر والوں کی طرف سے ابو کے اوپر ایک تھا پریشر، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ابو کی اپنی سوچ تھی. مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی اور ان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں رشتوں کے ساتھ. انہوں نے شاید دماغ میں بات بٹھائی تھی نہیں بیٹا ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں. تو شاید اس چکر میں گاٹ میرڈ، انہوں نے دوسری شادی کی. اور آپ خدا کا کرنا یہ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کے یہاں بیٹا ہوا جس کی ہوئی تھی، لیکن اسی کے ایک مہینے، کیونکہ ہماری امی ساتھ ساتھ ہی ایکسپیکٹ کرنے لگی تھی، ان کے یہاں بیٹا ہوا اس کے ٹھیک 1 مہینے بعد ہماری امی کے یہاں بیٹا ہوا. تو میں یہ کہتی ہوں امی آپ یہ دیکھیں کہ بتانے والی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو مجھے تمہیں دینا ہوگا نا تو میں تمہیں یہاں سے بھی دوں گا. تم نہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار کے یہ بڑے بننے کی کوشش کرو کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. آپ کو دینا ہوگا تو وہ کہیں سے بھی دیتا ہے. تو اس وقت پھر ہماری جو گھر کا جو شروع ہوا نا ٹوٹنا، وہ ادھر سے شروع ہوا. پھر شاید امی کی، کیونکہ میں نے بتایا اکلوتی تھیں، وہ ڈس اپوائنٹ ہو گئی نا وہ، کیونکہ اتنا پیار کرنے والا جب شوہر ہوتا ہے نا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میری ایسی لڑکی، اگر میں چلو پروفیشن میں ہوں، میں تھوڑی اسٹرانگ ہوں، میں شاید ان چیزوں کو برداشت کر لوں. امی جو ہے نا وہ بہت سینسٹیو ہیں. تو وہ خود بہت، ایک تو ان کے آگے پیچھے کوئی رشتہ دار نہیں. آئی تھنک انہی موقع پر رشتہ دار ساتھ آتے ہیں. ہمارے رشتہ دار آتے ہیں یہ کہنے کے لیے او ہو دیکھا تمہارے تو میاں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تو آپ اور زیادہ نا ٹراما میں چلے جاتے ہیں اس چیز کے بعد. تو بجائے سنبھالنے کے، میں نے دیکھا ہے، میں اتنی چھوٹی سی تھی، میری امی اچانک سے بے ہوش ہو کے گر جاتی تھیں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کروں. ہم لوگ دیکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے شاید امی نیچے لیٹ کے سو گئی ہیں. تو بعد میں پھر کس کو بتاتا تھا نہیں آپ کی امی کا تو کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر، بلڈ شوگر، آر بی سی جو ہوتے ہیں وہ اتنے کم تھے کہ وہ تو اگر فوراً آپ نہ لے کے آتے تو وہ تو ان کا تو اوپر کا ویزا ہو جاتا. تو یہ والی باتیں ہمیں اس وقت بچپن میں ڈاکٹرز کہتے تھے. تو بہت مشکل ٹائم تھا وہ بچپن کا. پھر بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھیں تو اتنی زور سے امی کا چیخنا کہ ہم کہتے تھے امی ہم ڈر کے بیٹھ، میں اور میری بہن جو چھوٹی والی سنا، ہم ڈر کے بیٹھ جاتے تھے کہ امی کیوں چیخ رہی ہیں، پورے سب گھر سارے نیبرس میں آواز جا رہی ہے. اس وقت ریئلائز نہیں ہوتا تھا کہ کیوں چیخ رہی ہیں، وہ خود ہی اپنی فرسٹریشن نکال رہی ہوتی تھی چیخ کے. تو اس وقت ریئلائز نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیوں چیخ رہی ہیں. لیکن بعد میں پھر جب ہم بڑے ہوتے گئے تو ساتھ ساتھ پتہ لگتا گیا کہ نہیں، وہ اپنی خوشی سے نہیں چیخ رہی تھیں، وہ بیسکلی ڈپریشن کے فیز میں تھیں، جو کہ ہمارے یہاں ریئلائز نہیں کیا جاتا کہ اگر یہ کوئی فرسٹریشن اپنی نکال رہی ہیں تو کیوں ہے، کیا اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، ہمارے تو کوئی نہیں دیکھتا. تو کہیں نہ کہیں تو ان کو وہ نکالنا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اس طرح سے نکالتے ہیں.